ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں؟ جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا. میری بات سن جی پھر خود پڑھا نا. میری سن. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا، باب تشیع کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے، لیکن قبل اس سے کہ ہم ویڈیو کی طرف چلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب الحمدللہ ان کی کل ضمانت منظور ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کو وہ اپنی اکیڈمی کے نظر آئیں گے. لیکن ناظرین یہاں پہ میں جو مین بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی جب وہ بات کرتے ہیں یعنی اخلاق، محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پچھلے دنوں کے اندر ارشاد بٹی صاحب انہوں نے انٹرویو لیا تھا، یعنی ان سے ووڈ کاسٹ کیا تھا. ان کے اندر انہوں نے ایک بڑا ہی اہم جملہ پوچھا تھا یہ بزرگوں کے بارے میں. تو مولانا طارق جمیل نے آگے سے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ تیری زبان نہیں ہے، یہ انجینئر کی زبان ہے. یعنی اس نے کہا تھا کہ ایک طرف اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہلاتا ہے اور دوسری طرف یہ بدتمیزی کے ساتھ بولتا ہے. ناظرین خیر وہ جو جملے ہیں نا یہ بڑے ہی اہم ہیں، وہ ہم گفتگو سنتے ہیں پھر انشاء ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین بیچ میں یہ جنید بغدادی کا نام لیں گے، جنید بغدادی کے بارے میں ہم بات کریں گے جن کے بارے میں ملفوظات کے اندر عامر رضا خان بریلوی نے بات لکھی ہے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں. 560 امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو. اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دیں. اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. یہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ گھڑ دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو ہن گناہ کبیرہ کر کے آئے، ہن گناہ صغیرہ کر کے آئے. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو کہ روزہ نہیں رکھا ہے تو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ. یہ بھی اچھا. پھر آگے سنیے، اس پہ کوئی بولنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں؟ کریں کہ آپ پوری بات کریں. نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا. جی آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ شخص اوحی بعد الرسول، کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ کرامات ہیں، ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے. اچھا. اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا سر، آگے صفحہ نمبر 427 کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث. کیسے کہ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی، صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ یہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط. اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر. ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے، ان کا نصاب ہے. اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے،
یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہیں؟ میں آپ سے ایک بات کروں، جی سر۔ یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے، نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا، بات سن، جی پھر خود پڑھا نا، میری سن، جی کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا، اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے۔ ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال۔ یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم۔ ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال، کیوں چیز پڑھی ہے، ہاں تو میں آپ کو ایک آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں۔ جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے، یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی۔ دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا۔ جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی۔ چلو سر میں تو سر اس پہ ہوں کہ یہ جو اس میں یعنی ان کو بدل لینا چاہیے فضائل اعمال میں، اتنا بڑے یہ سیٹ اپ ہے۔ مولانا زکریا کہتے ہیں کہ میرے آ گئی ہے منتخب احادیث، آ گئی ہے۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے پتہ چلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو یہ جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں۔ اچھا نبی ایک یعنی اب صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گرنا پڑے۔ آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، اپنی بیٹی کو منع۔ غلط ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں، صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں، نیور، نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر، نیور۔ اچھا صفحہ نمبر ہے بھی صحیح تو غلط ہے یہ۔ اچھا ایک صحابی پیرے پر معمور تھے، 67 صفحے پہ، نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا۔ اچھا آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں، تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے، آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آدم کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ سر کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی سر، میری ذات سے متعلق سوال کریں،
یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے. سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، آپ میں ہوں، میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے میں ہیں. رد کرتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ناظرین پہلے نمبر پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، ہمارے لیے اگر حجت ہے، شریعت ہے، وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. لیکن قبل اس سے کہ ہم حدیث کی طرف بڑھیں، میں آپ کو وہ بات بتاتا چلوں. احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر 166 کے اندر یعنی 166 کے اندر ایک بات لکھی ہے جنید بغدادی کے حوالہ سے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ دجلہ پر تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا یہ دریا میں بھی پار کرنا چاہتا ہوں. تو جنید بغدادی کہنے لگے کہ تو کہہ یا جنید مدد، یا جنید کہتا جا، پھر پار لگے گا. تو جبکہ جنید بغدادی خود کہہ رہے تھے یا اللہ کا نام لے رہے تھے. تو تھوڑی دیر گزری، جو پیچھے بندہ تھا نا، اس کے دل میں کسی نے وسوسہ ڈال دیا. وسوسہ کیا ڈالا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈال دیا. تو کہا کیا کہ وہ خود جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے اور تو یا جنید کہہ رہا ہے. تو وہ بندہ بھی اب یا اللہ کہنے لگ پڑا، اور یا اللہ کہنے کے ساتھ یعنی اللہ کے نام اس نے لیا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کا نام پہ ڈوبنا شروع ہو گیا اور اس بزرگ کے نام پہ وہ تیرنا شروع ہو گیا. جی کیا ناظرین، یہ واقعہ لکھا ہے جنید بغدادی کے بارے میں ملفوظات کے اندر. تو ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین کا نام اور ایک طرف ایک بزرگ کا نام. میں حیران ہوتا ہوں کہ یقین مانیے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ کیسی گفتگو کرتے ہیں اور کیسے ان کے جو بڑے ان کی کتابوں کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں. میں یہ بات کہتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے رب العالمین کا قرآن اور دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. چلیں میں آپ کے سامنے موطا امام مالک کی حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھوں گا. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر ایک رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. نہیں، جب ہمارے لیے رب العالمین کا قرآن موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر ہم تیسرے چوتھے کی طرف کیوں دیکھیں؟ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں حدیث المستدرک حاکم کی حدیث ہے. اس کے اندر راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ یہ میرے ہوش پہ آ جائیں گے. یہ المستدرک حاکم کی حدیث ہے. تو ناظرین میں یہ بات کہوں گا کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہم پھر کیوں تیسرے چوتھے پانچویں بزرگ کی بات کریں؟ بس قرآن کو فالو کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.